أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ ترجمہ کنزُل ایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ ترجمہ کنزُل عرفان، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ معلوم ہوا کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جنت کی بہت بڑی نعمت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بطور خاص فضیلت میں شمار فرمایا اور اسے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ ترجمہ کنزُل ایمان، اے ایمان والو ہوشیاری سے کام لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو۔ ترجمہ کنزُل عرفان، اے ایمان والو ہوشیاری سے کام لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو۔ خذوا حذرکم، ہوشیاری سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کے کسی بھی شعبے میں اپنے احکام سے محروم نہیں رکھا، بلکہ ہر جگہ ہماری رہنمائی فرمائی۔ ماں باپ، بیوی بچے، رشتہ دار، پڑوسی، اپنے بیگانے، سب کے متعلق واضح ہدایات عطا فرمائی۔ اسی سلسلے میں ہماری بھلائی کے لیے ہمیں ہوشیار رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ دنیا کے دیگر معاملات کی طرح دشمنوں کے مقابلے میں بھی ہوشیاری اور سمجھداری سے کام لو۔ دشمن کی گھاس سے بچو اور اسے اپنے اوپر موقع نہ دو، اور اپنی حفاظت کا سامان لے رکھو۔ پھر موقع محل کی مناسبت سے دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو، یعنی جہاں جو مناسب ہو امیر کی اطاعت میں رہتے ہوئے اور تجربات و عقل کی روشنی میں مفید تدبیریں اختیار کرو۔ یہ آیت مبارکہ جنگی تیاریوں، جنگی چالوں، دشمنوں کی حربی طاقت کے اندازے لگانے، معلومات رکھنے، ان کے مقابلے میں بھرپور تیاری اور بہترین جنگی حکمت عملی کے جملہ اصولوں میں رہنمائی کرتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسباب کا اختیار کرنا بھی نہایت اہم ہے۔ بغیر اسباب لڑنا مرنے کے مترادف ہے۔ توکل ترک اسباب کا نام نہیں، بلکہ اسباب اختیار کر کے امیدیں اللہ تعالی سے وابستہ کرنے کا نام ہے۔ جنگی تیاری کے لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہدایات ملاحظہ فرمائیں۔ ایک، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تم سے بن پڑے، کی تفسیر میں فرمایا خبردار وہ قوت تیر اندازی ہے، خبردار وہ قوت تیر اندازی ہے، خبردار وہ قوت تیر اندازی ہے۔ دو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرکین سے اپنے مال، ہاتھ اور زبان سے جہاد کرو، یعنی دین حق کی اشاعت میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تین، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ایک تیر کے بدلے 3 افراد کو جنت میں داخل فرمائے گا، ایک ثواب کی نیت سے تیر بنانے والے کو، 2 تیر پھینکنے والے کو، 3 تیر پکڑنے والے کو۔
اور تیر اندازی اور گھوڑ سواری میں مقابلہ کیا کرو، تمہارا تیر اندازی میں مقابلہ کرنا شہ سواری میں مقابلہ کرنے سے زیادہ مجھے پسند ہے، اور تیر اندازی سیکھنے کے بعد اس سے غفلت کرتے ہوئے چھوڑ دے تو اس نے ایک نعمت کو گوا دیا۔ 4 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اہل شام کو خط لکھا کہ اپنی اولاد کو تیراکی اور گھڑ سواری سکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔